بر صغیر پاک و ہند میں جب یہ برطانوی استعمار آیا ہے اس نے اسلامک ایجوکیشن اور سیکولر ایجوکیشن کو سیپریٹ کر دیا. ایک بہت بڑی سازش تھی. تو اسکول کالج یونیورسٹیاں الگ ہو گئیں, تمام ماڈرن سائنسز سوشل سائنسز نیچرل ہیومن اس میں چلی گئیں, اور جب تمام جدید علوم سے اسلامی علوم جدا کر دیے گئے تو یہ مدرسے رہ گئے. یہ بات نوٹ فرما لیں کہ شاید میں نے ذکر پچھلی بار کیا تھا یا نہیں کہ پوری اسلامک ہسٹری میں ایجوکیشن کے دو الگ چینلز نہیں تھے. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. مدارس اور یونیورسٹیاں اور کالج الگ نہیں تھے. پوری اسلام کی 1100 سال پہلی تاریخ میں ایک انسٹیٹیوشن ہوتا تھا, اس میں قرآن اور حدیث اور فقہ اور علوم عربیہ کی درسیہ کی بھی تعلیم, اور تصوف اور روحانیت کی کلام کی اسی میں سائنس, اسی میں طب, اسی میں میتھمیٹکس, اسی میں جیومیٹری, اسی میں ساری پولیٹیکل سائنس اے ٹو زیڈ تمام اسپریچول سیکولر ایجوکیشن اکٹھی ہوتی تھی. نتیجہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو عالم جو اسکالر پیدا ہوتے تھے اوپر پھر اسپیشلائزیشن آ جاتی تھی. سرٹن لیول تک سارے ایجوکیشن کمپلیٹ لے لیتے, پھر جس طرح ذوق ہوتا وہ اسپیشلائز کر جاتا. کوئی ابو علی سینا بن جاتا, کوئی رازی بن جاتا, کوئی فارابی بنتا, کوئی ابن الحسن بنتا. لہٰذا فرقہ واریت کا امکان نہیں رہتا تھا. علمی اختلافات کے باوجود فرقہ واریت کا اس لیے نہیں رہتا تھا کہ وہ ایک پورے کے پورے دین کو اسٹڈی کر لیتے تھے اور دین سوسائٹی میں انفورس ہوتا تھا. برطانوی سامراج نے بڑی سازشیں دو کی. ایک تو اس کو سیپریٹ کر کے دو اینٹیٹیز میں ڈیوائیڈ کر دیا. اب مدارس میں صرف مولوی بننا شروع ہو گئے, اسکولوں میں مولویوں کی زبان میں باؤ بننے شروع ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ اب اسکول کالج یونیورسٹی کے پورے چینل میں دین کی تعلیم سوائے اس اسلامیات کے تھوڑی سی قاعدوں کے کورس کے جو آپ کو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں اس کے سوا دین کی کسی کو خبر نہیں. اور وہ ایک سطح سے آگے غسل وضو طہارت اور نماز روزے ارکان سے آگے دین اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھانا بھی نہیں چاہتے. بالکل اتنا ہی رہے, صرف غسل وضو کا ہی دین رہے. اور مدارس میں جب ساری ماڈرن سائنسز نکل گئیں نصاب میں سے تو وہاں صرف عبادت, نکاح, طلاق اور مسائل کے سوا اور عقائد کے سوا کوئی چیز پڑھانے کی نہ رہی. وہاں وہ فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں عبادات, اطاعت, معاملات اور نکاح طلاق کے مسائل اور وراثت سے آگے اتنا زیادہ ڈیپتھ نہیں جاتی ان کی. عقائد جب پڑھتے ہیں تو اس میں الگ الگ. پھر مدارس سیپریٹ ہو گئے. مدارس وہاں اپنے پوائنٹ آف ویو سے, تو جب ایک مدرسے سے پیدا ہونے والے مولوی کو فقہ کے باب میں سوائے نکاح طلاق یا اس جیسے مختصر سے معاملات کے اور کچھ ڈسکس پڑھنے کرنے کو بھی نہیں ملے گا تو اس کی سوچ لا محالہ تنگ ہوتی چلی جائے گی. اور نمبر 2, اسلامک سوسائٹی تھی, عدالتیں قاضی کورٹس تھیں, اور اس میں علماء قاضیان بھی تھے اور وکیل میں بھی تھے, ججز بھی علماء تھے اور وکیل بھی تھے, مفتیان. اور عدالت میں جب وہ علماء فقہاء بیٹھتے تھے تو وہاں کرمنل کیسز بھی آتے تھے, سوشل کیسز بھی, سول بھی, کمرشل بھی, فسکل بھی, انٹرنیشنل افیئرز بھی, کلچرل افیئرز بھی, جاگیروں کی ہر چیز ڈسکس ہوتی. لہٰذا علماء کو فیصلے کرنے اور عدالت کو اسسٹ کرنے کے لیے ہر وقت ریلیجس اور سیکولر دونوں سائیڈوں پر قرآن و سنت کی تحقیق اور اجتہاد کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا تھا. جب سوسائٹی کو نظام کو سیکولر کر دیا, اس میں دین اور شریعت کی انفورسمنٹ نہ رہی, تو اس کا مطلب اب مولوی کے پاس تو صرف مولوی صاحب میں نے 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں, ہوئی یا نہیں, مولوی کے پاس تو صرف یہ طلاق کا مسئلہ ہی پوچھنے کے لیے رہ گیا. نماز کا مسئلہ, اذان کا مسئلہ, وراثت کا مسئلہ. اب جو مسائل پوچھنے کے لیے کوئی مولوی کے پاس جائے گا اس مولوی نے انہی کتابوں کو سٹڈی کرنا, اس سے آگے اس کا دین بند ہو گیا, سٹڈی نہیں رہی, تحرک اور اس کا ایوولوشن رک گیا. اور سیکنڈلی چونکہ سوسائٹی سے یعنی ایکٹیو سسٹم سے کٹ آف ہو گیا, جو ایوولوشن آف دی لائف ہے کٹ آف ہو گیا, لہٰذا مولوی 300 سال پیچھے کھڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کا, اور سوسائٹی 300 سال آگے پہنچ چکی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب جب وہ مولانا صاحب مدارس سے جب پیدا ہوتے ہیں, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اب جب وہ بیک گراؤنڈ آئے گی ان کی, ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے گھرانے کا کوئی شخص اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتا. جو تیسرے درجے کے خاندان معاذ اللہ سمجھے جاتے ہیں, معاذ اللہ, غریب لوگ, وہ اپنے بچوں کو بھیجتے, اور وہ بھی غریب بھی اپنے بچوں سے اس کو بھیجتے ہیں جو بالکل کسی کام کا نہ ہو, دکان کھولنے کے قابل بھی جو نہ ہو, اس کو دین سمجھنے کے لیے مدرسے بھیجیں. آپ ذرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ملاحظہ فرما لیں. اس کا پھر جینیٹک انجینئرنگ بھی ایک فن ہے, آج سائنس میں سبجیکٹ ہے, اس کے جینز میں کتنی قابلیت ہوگی,
وہ جینیٹک انہیریٹنس جو پائی ہے وہ بھی دیکھ لیں. پھر مدرسے میں آیا, 10 سال مدرسے میں زکاتیں کھا کے وہ پلا, جمعرات کی روٹیاں کھا کے پلا, اور رسید بک لے کے چندے اور قربانی کی کھالیں جمع کرتا رہا. 10 سال اس ماحول میں آیا, کہاں سے تھا, پہنچا کہاں, تعلیم تربیت کس ماحول میں ہوئی, اور جب یہاں سے پڑھ کے نکلا تو سوسائٹی میں پھر آگے کوئی جگہ نہیں سوائے مسجد کی امامت کے. وہاں مسجد کی امامت میں جو کمیٹی محلے کی بنی ہوئی ہے وہ مولوی صاحب اس کا ذاتی کمیٹی کا ملازم ہے, اور کمیٹی میں بھی جو آدمی زیادہ چندہ دینے والا چودھری صاحب ہے وہ اس کا ذاتی ملازم ہے. اب اس مرضی سے ہٹ کے کہہ نہیں سکتا. تو اوورآل جو پوری کی پوری لائف ایک جس عالم نے آگے دینا تھا وہ تو یہ پسماندہ بن گئی. پسماندہ ذہن, پسماندہ ماحول, پسماندہ تعلیم اور پسماندہ چانسز معلوم, سوائے اب وہ نور بشر کے جھگڑوں کے اور حاضر ناظر ہے یا نہیں, میلاد کریں یا نہ کریں, یہ حرام ہے یہ حلال ہے, ہاتھ چھوڑیں یا باندھیں, رفع یدین کریں نہ کریں, یہ کافر ہیں یہ مشرک, تو وہ انہی میں جنگ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اس کے پاس اور میدان ہی کوئی نہیں علم کی جولانیاں اور جولانی طبع آزمانے کو. اگر وہ سیاسی علوم اس کے پاس ہوتے, اکنامک کے علوم اور ڈیولپمنٹ اس کے پاس ہوتی, کلچر کی ڈیولپمنٹ ہوتی, وہ طب پڑھ رہا ہوتا, وہ سائنس پڑھتا, وہ میڈیکل پڑھتا, وہ اکنامکس پڑھتا, وہ فزکس پڑھتا, ایسٹرو فزکس پڑھتا, اسٹرانومی پڑھتا, تو اس کا ایک آئی کیو اور اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا وسیع ہو جاتا, تو پھر وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتا. تو میں سمجھتا ہوں تمام ایفرٹس کے باوجود, یہ میرا نچوڑ ہے میرے مشاہدے کا, 2 چیزوں کے بغیر اتحاد امت کا نہیں ہو سکتا جب تک ہم سسٹم آف ایجوکیشن چینج نہیں کریں گے. یہ مدرسے جو ہیں جب تک یہ تعلیم کے بڑے اونچے سطح کے مدارس نہیں بنتے اور جو سیکولر ایجوکیشن کو اور ان کو ملا کے قریب نہیں لاتے جب تک, تاکہ دوئی ختم نہیں ہوتی, تاکہ انہیں دین سمجھنے کا موقع ملے اور دینی لوگوں کو دنیا سمجھنے کا موقع ملے. ایک یہ ضروری ہے, اور دوسرا سوشلائزیشن کا پروسیس. یہ 2 میں نچوڑ عرض کر دی ہے. مدارس میں ایک دوسرے کو اس طرح سمجھتے ہیں یہ مختلف مکاتب فقہ کے لوگ جیسے کوئی ہندو اور سکھ اور یہودی اور عیسائی ہیں, بلکہ ان کے اندر ان مذہبی جماعتوں اور طبقات میں اندر اوپر اتحاد کے نعرے لگانے والے. میں نے تو 4 سال پولیٹیکل لائف میں بھی انٹر ہو کے وہ ایکسپیرینس کیے ہیں جو پوری زندگی میں نہ تھے اور نہ کبھی ہونے تھے, اور میں اس نچوڑ پر پہنچا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مذہبی دینی جماعتیں متحد ہوں, تو میں آپ کو پچھلے الحمرہ میں نے برملا کہا, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو سچائی پر مبنی نچوڑ بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر قدورتوں اور اختلافات کی انتہا یہ ہے کہ اگر یہ آپس میں الیکشن پر کھڑے ہوں اور مقابلے میں ہندو اور سکھ کھڑا ہو تو یہ اندر سے ہندو اور سکھ کو ووٹ دیں گے, ایک دوسرے کو نہیں دیں گے. اتنی نفرتیں اور قدورتیں ان کے اندر ہیں. اوپر منافقانہ اتحاد کی باتیں, منافقانہ اتحاد کی باتیں ہوتی, چونکہ اتنا دور ایک دوسرے سے یہ ان کو کر دیا گیا ہوتا ہے. 10 سال پڑھتے ہیں اور ہر روز مدرسہ میں ان کے استاد انہیں فرقہ واریت کے سوا کچھ نہیں سکھاتے. اتحاد کہاں سے آئے؟ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.